السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جو دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے: اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ حساب کے دن ان سب کو معاف کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یا اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ سنت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی، دعائے مغفرت صرف مومنین کے لیے، کفار کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہے، اور کسی کافر کو مغفرت کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر کسی نے کسی کافر کی مغفرت کے لیے دعا کی تو علماء کے نزدیک وہ دعا خود کفر ہے۔ تو مومنین کے دعا کے مستحق صرف اور صرف مومن ہے۔ کفار کو آپ کی دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے باغی و سرکش رہے۔ ہاں، مومنین کے معاملات میں یہ بات طے شدہ ہے اہل سنت کے نزدیک، کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ہمارے نزدیک گنہگار صرف گنہگار ہوتا ہے، گناہوں کے سبب میں کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ آزاد کر دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہے کر لو۔ بعض گناہ آہستہ آہستہ اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کا معاملہ عند اللہ مومن ہے یا کافر ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن مسلمانوں کے طرز پر زندگی گزارا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، باوجود اس کے کہ وہ صرف گنہگاری ہے، کافر نہیں ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ کا مسئلہ بھی کیا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار رہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کسی کے گنہگار ہونے کے سبب میں امت اس کی نماز جنازہ سے گریز نہیں کر سکتی ہے، وہ گنہگار ہیں، اللہ کے نزدیک حساب دے گا، لیکن آپ اس کا حساب لینے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہاں، برائیوں سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
الغرض یہ کہ آج کا موضوع شعبان المعظم کی 15ویں شب اب قریب آ رہی ہے، اور اس کی قربت کے اعتبار سے انشاءاللہ گزشتہ شب میں یعنی شب معراج میں کوئی پروگرام نہیں ہوا، نعتیں چلتے رہے، اس مرتبہ وہ سلسلہ بند کیا جائے گا، خطاب ہوگا اور انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ آج کے جمعہ میں ایصال ثواب اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور کون سے طریقے ایصال ثواب کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے، اور کون سے طریقے خرافات ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ایصال ثواب کے سلسلے میں ہمارے معاملات، جو معمولات اہل سنت کے ہیں، اس میں ایک معمول معروف ہے، وہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کے سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کی جاتی ہے، درود کے نذرانے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس تلاوت اور اس درود کو شرف قبولیت عطا کر کے اس کا اجر مرحومین تک پہنچا جائے۔ اور ہمارے اس عمل کے پیچھے بے شمار دلائل ہیں۔ اب
کمیٹیاں محلے کے لیے مصیبت ہیں. یہ کمیٹی نہیں ہے، یہ صرف اپنا خد اونچا کرنے کی یا اپنی پہچان کی، یا مر گئے تو فلاں کمیٹی کے صدر صاحب یا معتمد صاحب یا خازن صاحب مرے اخبار میں لانے کی، یا چہلم کے رخوں میں لکھانے کے لیے. غیرت کو ہوش میں لاؤ اپنی. اور میں انتظامی کمیٹی سے ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر تم ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے تو چھوڑو، استعفیٰ دو، چلے جاؤ یہاں سے. کام کرنے کے لیے 50 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات کو یہ پہنچاؤ انتظامی کمیٹی کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بد انتظامی بڑھتے جا رہی ہے مسجد کی. استغفر اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ بدنی عبادت اور مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے. کسی نے اپنے باپ کے لیے ایک مسجد بنا دی، وہ زندہ بھی ہیں تو تب بھی اس مسجد کا اجر اللہ کی راہ میں انہوں نے جو بنایا وقف کیا زندہ ہونے کے باوجود پہنچتا ہے. اگر مر بھی جائیں تو تب بھی پہنچتا ہے. تو الغرض یہ کہ بدنی اور مالی عبادت، تو بدنی عبادت میں جہاں پر نفیل مختلف معاملات ہیں، یہ بہت پیاسے آ گئے ہیں بچے اس سے. میں عرض کر رہا تھا اتنا ڈسٹرب ہوا تو نیکسٹ جمعہ سے میں تقریر نہیں کر سکوں گا. آپ لوگ فیصلہ کر لینا کہ مسجد کو اگر اس طریقے سے کبڈی کا میدان بنایا جا رہا ہے اور انتظامی کمیٹی گھر میں جو ہے انڈے سیکتے بیٹھی ہوئی ہیں، تو خدا حافظ میں بھی عمر کے جو ہیں ایک بڑا طویل عرصہ آپ کے پاس گزار لیا ہوں، اور میں اس جھنجھٹوں کے ساتھ مزید بیماریاں پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا میں، پورا مضمون منتشر ہو گیا سر. تو مالی اور بدنی عبادات میں، بدنی عبادات میں تلاوت قرآن بھی ہے. یعنی کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کا اجر ملے گا. اور اجر کے سلسلے میں مختلف محدثین نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک شخص ایسی حالت میں مرا کہ اس کی بیوی امید سے تھی، مرنے کے بعد اس کے گھر لڑکا تولد ہوا، اور وہ لڑکا جب پہلی مرتبہ مکتب گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اپنے معلم سے سنا اور پڑھا، تو اللہ جل مجدہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کو اٹھا لیا جائے اس مردے پر سے. عرض کیا گیا کہ مولا تعالیٰ آخر کیا ہے کہ اتنے دن سے عذاب ہو رہا تھا اور قبر سے عذاب اٹھانے کا سبب کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ جو شخص مرا تھا اس کا بچہ پہلی مرتبہ کتاب حکیم کی تلاوت کیا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس نے تلاوت کی. ہمیں رحمان اور رحیم ہونے کی حیثیت سے یاد کیا، اسی لیے ہمارا رحم یہ ہے کہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے. عمل کون کر رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ، اور اس کا فائدہ باپ کو مل رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قبروں میں پہاڑوں جیسا گناہ لے کے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ لے کے جائیں گے کہ پہاڑوں کے جیسے وزنی گناہ رہیں گے ان کے، لیکن
جب وہ قبروں سے نکلیں گے میدان محشر کی طرف تو ان کے نام اعمال میں نیکیاں بھی پہاڑوں کی طرح رہیں گی۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ لوگ حیرت سے پوچھیں گے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہم تو گنہگار تھے اور ہم پہ یہ تیری رحمت کیسے کہ اتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں۔ تو ان بندوں سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے نام اعمال میں جو نیکی ہیں ان نیکیوں کا سبب تمہاری اولاد ہے جو تمہارے غیبانے میں نیک عمل کرتی تھی اور وہ صدقہ جاریہ تھا جو تم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے، گناہوں کو معاف کیا گیا ہے اور تمہیں اجر کثیر دیا گیا۔ تو ہمارے نیک اعمال ہمارے مردوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ سب سے ایصال ثواب کی بعین دلیل، کھلی اور روشن دلیل نماز جنازہ ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا کسی کے اعمال کا، تو پھر یہ مرنے کے بعد جنازہ کیوں، نماز جنازہ کیوں؟ تو نماز جنازہ جہاں زندوں پر فرض کفایہ ہے وہاں مردوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور پھر اس میں پڑھا کیا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما۔ اگر ایصال ثواب جائز ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا کر رہا ہے عین اللہ کی عبادت میں، ایصال ثواب کے لیے میت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ کبھی ان کو سمجھ میں آیا؟ یہ ممبروں پہ جو چیختے ہیں مر کے کتاب زندگی بند ہو گئی، ختم کرو، ان کا جواب انہوں دیں گے، تمہارا جواب تم کو دینا ہے۔ اچھا تو پھر اب یہ مغفرت کی دعا کیوں ہو رہی؟ نماز جنازہ میں مغفرت کی کیوں دعا ہو رہی؟ یہ خود ایصال ثواب کی بیان دلیل، اور یہاں تک دلیل ہے کہ میت جو ہیں اگر کوئی گنہگار کی ہے تو مغفرت جو ہے نیکوکار اگر نمازی ہیں یا اس جنازے پر 40 جو ہیں مصلی جمع ہو گئے ہیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے میت کی۔ کسی کے اعمال سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو پھر یہ کس کے اعمال ہیں؟ جس کی میت پہ 3 صفحے ہو جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو یہ 3 صفحے کس کے اعمال ہیں؟ زندوں کے اعمال ہے یا مردے کے؟ اور پھر جس کی مغفرت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے وہ نماز جنازہ میں کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ تو بالکل بے حس ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو نمازی ہے ان کے سبب میں اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو نفع پہنچ رہا ہے۔ حد یہ ہے میاں شفاعت وغیرہ کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ آپ کے جو اعمال ہیں اس سے ہی آپ کی نجات ہوگی۔ اچھا اعمال پہ اتنا بھروسہ ہو گیا ہے، نماز جنازہ میں کم سن بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم شافی مشفع، اے اللہ ان کو ہمارا شفیع بنا، سفارشی بنا۔ کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرتا، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، یہ مدد کے لیے پکارنا، فلاں کرنا، یہ کرنا ناجائز۔ اچھا تو پھر یہ معصوم بچے کیا ہیں؟ یہ نابالغ بچوں کی نماز جنازہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے غیر اللہ کو سفارشی بنانے کی سفارش کر رہا ہے، غیر اللہ سے شفاعت کی التجا کروا رہا ہے اللہ سے، تو پھر یہ ایصال ثواب نہیں تو اور کیا؟ یا یہ شفاعت کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اور کون سا مسئلہ ہے؟ تو ماحول کو کیوں کڑوا بنا رہے ہو؟ لوگوں کے دلوں میں زہر کیوں ڈال رہے ہو؟ لوگوں کو کار خیر سے کیوں روک رہے ہو؟
کوئی تلاوت کرتا ہے تو کیوں روک رہے ہو؟ کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے تو روک کے بتاؤ، صرف فاتحہ ہی کیوں روکتے ہو؟ کوئی اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو کیوں روکتے ہو؟ دوسرے امور بھی تو روک کے بتاؤ۔ نہیں، وہاں تو مدرسے کے چندے کی ضرورت ہے، وہاں چندہ دینا ہے، ہاں مرحومین کے لیے چندہ دیجیے۔ اچھا، فاتحہ کا کھانا کھلا دیا بھوکوں کو تو ناجائز، غریبوں کو کپڑے دے دیا تو ناجائز، چندہ دے دیا اس کے مدرسے کو جائز۔ یہ جو ماحول کڑوا کیا جا رہا ہے، کل میں فتاوی ثنائیہ دیکھ رہا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا۔ ثناء اللہ امرتسری یہ اہل حدیث کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں اور اتنے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ ہندوستان میں ثناء اللہ امرتسری صف اول کے علماء میں اہل حدیث۔ فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 656 میرے سامنے تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ شب شعبان میں، یعنی نصف شعبان کی شب میں جاگنا یا اس کے دوسرے دن روزہ رکھنا یہ کیا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو جو معتدل علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کے، وہ تشدد اور جہالت کی باتیں کبھی لوگوں کے درمیان میں لا کے باہمی طور پہ لڑاتے نہیں، جھگڑے نہیں کرواتے، بلکہ اعتدال کی راہ بتاتے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جواب میں لکھا کہ کار خیر میں حصہ لینا بدعت نہیں ہے، اگر عبادت کے لیے کوئی جاگتا ہے تو کار خیر ہے، اور روزہ رکھتا ہے تو کار خیر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ اس ماہ مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ایک روزے کے لیے اگر کوئی بولا جا رہا ہے جواز کہاں ہے؟ ارے جواز کہاں ہے؟ کتب حدیث دیکھ لیں، سنن ابو داؤد دیکھ لیں۔ جواز کے پہلو شعبان میں آقا کی کثرت سے عبادت، میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نہیں دیکھی جتنے روزے شعبان میں رہتے۔ رسول کائنات تو کثرت سے روزے رہیں اور ہم ہیں ایک روزے کے لیے بھی جھگڑا کریں، نہیں جواز کہاں ہے، جواز کہاں ہے؟ لوگ تو پہلے آپ کے اعتراض کا جواز لائیے۔ آپ ہمارے پاس ہمارے اعمال کا تو جواز ہے۔ اب رہی بات کہ فاتحہ دینا، فاتحہ کے سلسلے میں سامنے رکھ کے دینا یا نہیں دینا؟ اچھا، لازم نہیں ہے کہ سامنے رکھ کے ہی دیں، لیکن سامنے رکھ کے دیں گے تو ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ کہہ دینا کہ سامنے غذا کو سامنے رکھ کے فاتحہ دینا پوجا کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، کتنی پوجا کرتا ہے معلوم؟ تو زبان بہت تیز ہو گئی ہے۔ افطار کے وقت میں افطاری کہاں رکھتا ہے؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے، اس کے بعد میں دعائے افطار پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے بعد پیٹھ کے پیچھے سے لے کے سر کے گھما کے ایسے کھاتا ہے افطاری۔ پورے مہینے میں افطاری تیرے سامنے موجود، تلاوت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، التجائے بھی کرتا ہے، اور دعا کر کے پھر روزہ بھی کھولتا ہے۔ تو تیری دعائیں تو جائز، قرآن اگر کسی نے پڑھا، سورہ فاتحہ کسی نے پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، ناجائز ہو گیا، ناجائز ہو گیا، شرک ہو گیا، پوجا ہو گیا، معاذ اللہ۔ کیوں انتشار پیدا کر رہے ہوں؟ خیر کے جو معاملات ہیں، جو پہلو ہیں، اس کو روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ سامنے رکھیں گے تو ہی فاتحہ اس میں گھس جائے گی؟ لیکن رکھنے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے۔
اور اگر رکھ کے اگر کوئی پڑھ لیا تو ناجائز تو نہیں ہوا ہے. خود تیرا عمل دیکھ لینا. افطاری کہاں رکھ کے پڑھتا ہے؟ علاوہ اس کے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سعد آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کہیں کنواں کھدوا دیجیے صاحب، جہاں پانی کی لوگوں کو ضرورت ہے. پانی بہترین صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے. صدقات میں اتنا بڑا صدقہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی پلانا ایک جان بچانے کے برابر ثواب. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ کنواں میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے. کنویں کو بتا کے ہی تو کہا نا کہ یہ کنواں میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے. ہم فاتحہ کے لیے اگر کوئی چیز سامنے رکھیں یہ ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہیں تو ناجائز کیا ہوا کہ حضرت سعد کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا کہ سعد یہ کیا کیا تم نے. تو الغرض یہ کہ یہ جو اختلافات ہیں اس کو اتنا وسیع مت کرو، اور پھر بہت ساری چیزیں اس کے لوازمات میں شامل مت کر لو. رہی بات قبور کی زیارت کا مسئلہ ہے، خبروں کی زیارت کے سلسلے میں یہ عبرت کا پہلو ہے. خبروں کی زیارت یہ جو وجود آپ کے سامنے ہیں کل مٹی میں آپ لے جا کے پھینک دیں گے، ڈال دیں گے. آبادیوں سے سناٹوں کی طرف، سرگوشیوں سے خاموشیوں کی طرف کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی عبرت سے دیکھیں یہ حالیہ جو طوفان آیا نا حیدرآباد میں، اس طوفان کے بعد یہ معین پورے کا قبرستان، اس قبرستان کی صفائی کی گئی، جھاڑیاں جو تھی کاٹ کے ان لوگوں نے صاف کیا. تو عینی شاہدین نے کہا کہ بعض خبروں میں بارش کے بعد گڑھے پڑ گئے تھے اور ان گڑھوں میں کتے اپنا مسکن بنا لیے تھے. تصور کی آنکھ سے دیکھو، عالیشان مکانوں میں رہنے والوں اے سی کی زندگی گزار کے زندگی عیش و آرام سے شب و روز میں مگن رہنے والوں، تصور کی آنکھ سے دیکھو کہ کسی کا باپ ہی ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کون ہے کیا اعمال ہے، بعض خبروں میں کتے اپنا مسکن بنائے بلکہ بچے زندی ہیں اس میں. کیوں ہوا؟ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ کیفیت اس واسطے پیدا ہوئی، باپ کو لے جا کے بیٹا وہاں مٹی میں دبایا اور اس کے بعد پلٹ کے ہی نہیں دیکھتا اس کی طرف، اس کی خبر کا کیا عالم ہے. ارے تیرے کو تو وہ کھلایا پالا پڑھایا سیانہ بنایا، تیرے زندگی بھر تیرے ایک ایک لمحے کا ایک ایک نوالے کا اس کو خیال رہا، فکر رہی. وہ مر جانے کے بعد لے جا کے تو پھینک دیا اور اس کے بعد میں پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں، اس کی خبر کا کیا عالم. عبرت تجھے بھی ملتی، حفاظت تیرے باپ کی خبر کی بھی ہوتی، لیکن عبرت کا یہ عالم ہے یہ جاتا ہی نہیں وہاں پر. تو ان حالات میں خبروں کی زیارت جو ہے نہ صرف ہماری اور ہمارے مردوں کے درمیان میں ایک روحانی رابطے کا ذریعہ ہے، بلکہ جو ہے قبرستانوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. یہ چلایا جا رہا ہے، چیخا جا رہا ہے، ارے اگر تو قبرستان کی طرف جاتا اپنے باپ کی خبر کی حفاظت کرتا تو کسی کتے کو جو ہے یہ ہمت نہیں ہوتی کہ تیرے باپ کی خبر کھود کے اس کے اوپر اپنا گھر بناتا یا اپنے گھر کی مہری اس کے اوپر بہا دیتا. تیری وجہ سے ہو رہا ہے. تو قبرستان جاتا تو اپنے ماں باپ کی خبروں کی بھی حفاظت کرتا.
معاملات کی کون ذمہ دار ہے؟ اور جانے والے جا رہے ہیں، نہیں جانے والے بالکل جو ہے ان کو باغی بنایا جا رہا ہے، محراب و منبر سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے خبر پرست ہے، خبر کی پوجا کرنے والے، معاذ اللہ ہم اور خبر پرست۔ خبر پرست ہم نہیں ہیں، تم پیٹ پرست ہو، سعودی کے ریال سے پلنے والوں، آل سعود کی دولت پر جو ہے اپنی عبادت گاہوں کے میناروں کو بلند کرنے والوں، ہم کو خبر پرست بولنے والوں، تمہارے منہ بند تھے آل سعود نے جب سرزمین حجاز پر سینما گھروں کو کھولا، راتوں میں نائٹ کلبوں کو کھولا انہوں نے، جیسے ہی انہوں نے کھولا خانہ کعبہ کو جو ہے لاک ڈاؤن کے سبب میں اللہ نے بند کروا دیا۔ تمہاری طرف سے کوئی فتویٰ آیا، تمہاری ممبروں سے کوئی آواز اٹھی کہ حجاز مقدس میں سینما گھر کیوں، حجاز مقدس میں نائٹ کلب کیوں؟ امریکہ تمہارا باپ، تمہارے باپ کا باپ، اور تم وہاں سے پلتے ہو نا، اس لیے نہیں بولتے ہو۔ اور کوئی مسجد میں آ کے اگر شب شعبان میں 15ویں شب میں اگر کوئی جاگتا ہے تو تم جو ہے اپنی مسجدوں کو مخفل کر کے بھاگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ناجائز۔ سینما گھروں میں رات بھر جاگنا جائز، نائٹ کلبوں میں حجاز مقدس میں جاگنا جائز، اور ناجائز تو کہاں ناجائز؟ اللہ کے گھر میں آ کے اگر کوئی، پہلے تو مسجدوں سے 2 رکعت کے جمعہ کے بعد پوری مسجد خالی، نمازوں میں کتنے مصلی، چلو کسی ایک وقت پہ تو لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، وہ بھی تم مخفل کرانا چاہتے ہو کہ بند کرو بند کرو۔ کیا کیا بند کراؤ گے تمہارا بس چلتا تو نہیں، نہ جانے کیا کیا بند کرا دیتے تم۔ کمال تو یہ ہے اس ملک میں اذان کے اوپر غیر مسلموں کی آوازیں اٹھ رہی ہے کہ اذان کے سبب میں ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ پڑھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، ہے یہ شکایت ہو رہی ہے، مسلمان اذان دیتا ہے تو ہم کو نیند نہیں آتی ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ اذان پر وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتا، اس کی اذان اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہے، نیند سے یہ بیدار نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ ماحول، یہ تصادم کا حال ہے۔ تو الغرض یہ کہ تفصیلی خطاب تو انشاءاللہ شب برات میں ہوگا، لیکن آخری بات میں بتاؤں کہ اس ماحول کے درمیان قبور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے زیارت کریں۔ ہم اپنے مرحومین کی خبروں تک اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں، کثیر خبریں ہیں اور کھندل کے جانا ہے، نہ جائیں، وہاں تک نہ جائیں، قبرستان کے کسی گوشے کے پاس ٹھہریں، اس لیے کہ قبرستان تک جانا یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ اصحاب احد کے قبرستان تک آقا جاتے، بقی شریف میں آقا جاتے، تو قبرستان تک جانا یہ سنت ہے، اور خبریں کثیر ہیں تو ان کو کھندل کے نہ جائیں، پامال کر کے نہ جائیں۔ صحابہ کے نزدیک خبروں کو کھندلنا آگ پر چلنا یا تلوار پر چلنے سے زیادہ شدید عمل ہے، تو آپ دور سے ہی فاتحہ دے دیں، جا کے ضروری نہیں ہے کہ بالکل وہاں پہنچ جائیں، ہاں سہولت سے آپ پہنچ سکتے ہیں تو قریب پہنچیں۔ پہنچنے کے بعد طریقہ کار، مسنون طریقہ یہ ہے قبر کی زیارت کا، آپ اپنی پیٹھ قبلہ رخ کر لیں، قبر کے پاس آ کے جب ٹھہریں، آپ کچھ فاصلے پہ ٹھہریں تو آپ کا چہرہ اور میت کا چہرہ روبرو ہو جائے گا۔ ایک طویل چیپٹر و باب ہیں، میتیں آنے والوں کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ
جب اتنا قریب پہنچ جائیں آپ اس طریقے سے ادب سے ٹھہریں، سورہ فاتحہ اور دیگر جو کچھ تلاوت کر سکتے ہیں آپ کریں، اللہ سے التجا کریں کہ مولا تعالیٰ اس تلاوت کا، اس درود کا اجر میرے اس مرحوم کو پہنچا، باپ کو پہنچا، بہن کو پہنچا، ماں کو پہنچا، یا جس کے پہنچا، یا اس قبرستان کے سارے مردوں کو پہنچا دیں۔ بس اتنا طریقہ۔ ہاں کچھ سہولت ہے، کچھ پھول لے جا سکتے ہیں، تو یہ لازم، یہ ضروری، اس کے بغیر زیارت نہیں ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پاس کچھ رقم ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تک تر رہیں گے اس کا بھی ان کو جو ہے ذکر کا اجر ملے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو تب بھی آپ بغیر پھول کے بھی جا سکتے ہیں، کہ پھول کے ذریعے ہی پہنچنا ہے ورنہ زیارت نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ لیکن اتنے پھول ڈال دینا کہ پوری محبت ان پھولوں کے پیسوں میں خرچ کرنا، اور ایک قبرستان کے باہر ایک بھوکا، یا بستی میں ایک پڑوسی پیاسا، یا ایک غریب اپنے بچے کی فیس کے لیے تڑپتا ہوا ہے، وہ نہیں لے کے لے جا کے پھولوں کے ڈھیر لگا دینا، یا چادروں پہ چادریں ڈال دینا، یہ لازم نہیں ہے، یہ زیارت کے لیے یہ ضروری نہیں۔ دوسری بات، میر کا دائرہ ہے، رافضیوں کا اکھاڑا ہے، رافضیوں کے اکھاڑے میں کچھ سنیوں کی خبریں بھی ہیں۔ برسہ برس سے ایک سسٹم ہے حیدرآباد کا، دونوں مل کے وہاں دفن ہو جاتے ہیں، بس اللہ مجھے محفوظ رکھے وہاں سے۔ تو اس قبرستان میں کیا ہوتا ہے، یہ رافضی 15 شب شعبان کو زیارت کے لیے آتے ہیں، پانی کے کیانہ بھر بھر کے، گھڑے بھر بھر کے لاتے ہیں، خبروں کے اوپر وہ پانی اونڈلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد میں خبروں پر آپ جا کے دیکھیں، آپ نہیں دیکھے ہوں گے یہ منظر، خبروں پر سینکڑوں موم بتیاں سلگائی جاتی ہیں، پورا قبرستان موم بتیوں سے روشن نظر آتا ہے۔ ارے اندر تو تیری خبر میں آگ کے شعلے ہے، صحابہ کو گالیاں دے کے اوپر روشنی لگایا تو کیا ہوا؟ کتنی گالیاں دیا، کالی زبان سے، کالے کپڑوں میں، کالے ممبروں پہ، کالے چکریاں ڈال کے۔ اب تو جو ہے قرآن کے خلاف بھی بھوک رہے ہیں نا۔ تو یہ جو عمل ہے بدعت ہے، ناجائز۔ ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی خبر پہ پانی ڈال دیتے ہیں لے جا کے۔ خبر پہ پانی ڈالنے کے کب کا حکم ہے؟ تب کا ہے کہ ابھی مجھے آپ نے دفن کیا، میری خبر پہ مٹی آپ نے برابر کی، اس کے بعد پانی ڈالنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، صحابہ سے کروایا۔ وہ کیوں؟ کہ اس کی توضیح میں بعض علماء نے کہا کہ مٹی منتشر نہ ہو، اس کی وجہ سے خبر پہ کچھ پانی چھڑک دیا جائے۔ تو یہ جو لے جا کے گھڑا گھڑا بھر خبروں کے اوپر پانی ڈال دینا یا موم بتیاں سلگانا، یہ زیارت قبور کا طریقہ نہیں۔ میں آخری بات عرض کروں، اگربتیاں سلگانا، خبروں کے پاس لے جا کے عود جلانا، اگربتیاں سلگانا، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں خوشبو ہیں، آپ ماحول کو معطر کرنا چاہتے ہیں عطر لگا دیجئے، لیکن آگ جو ہیں ایک مومن کی قبر کے پاس، چاہے اس کی چنگاری ہو یا اس کے شعلے ہو، خطی آپ اس کو وہاں نہیں بھڑکانا۔ کیا ہو رہا ہے آستانوں میں؟ آستانہ بند ہونے سے پہلے غریب کے گھر میں ایک چمچہ تیل نہیں ہے بچوں کو سالن بنانے کے لیے، اور پیر کے مزار پر تیل کے چراغ جل رہے ہیں خوب، اور آستانے کے بند ہونے سے پہلے وہ چراغوں کو سلگا کے آستانے کا دروازہ بند کیا جائے۔ یہ سب خرافات۔ جہاں ہم وہابیت کا رد کرتے ہیں وہاں پر بدعتی افکار کا بھی رد کرتے ہیں۔ ہم محراب و منبر کو ارننگ کا ذریعہ نہیں بناتے یا اپنی شہرت کا ذریعہ نہیں بناتے، بات ختم کر رہا ہوں، جے جے کاری کا ذریعہ نہیں بناتے، اپنے نعروں کے لیے، اپنی آہ واہ کے لیے محراب و منبر کو جو ہے ہم
اپنی تشخص کا، اپنی پہچان کا ذریعہ نہیں بنا۔ جو شریعت آپ کو بتاتی ہے وہی ان راستوں تک ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم کو ذاتی کسی سے للہ کوئی عداوت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت۔ الغرض یہ کہ میں بات ختم کرنے سے پہلے آج جو میں انتہائی گرمی میں بات کیا، انتظامی کمیٹی کے سورمائیں اگر یہاں ہے تو وہ بات سن لیں۔ اگر انتظامی کمیٹی کی خدمت کر سکتے ہیں آپ تو یہاں رہے، یا نہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ فوراً کمیٹی کو تحلیل کرایا جائے گا اور دوسری کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی کے نام کے اوپر آپ یہاں پر صرف جو ہے کاغذی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بد انتظامی ہو رہی ہے، بچے شور کر رہے ہیں، مسجد کو کبڈی کا میدان بنایا جا رہا ہے، اور کوئی مہاروتی یا موجود ہی نہیں رہتا۔ میں ان کو بول رہا ہوں، ان سب کو۔ دوسری بات، میری زبان کڑوی ہے اور للہ یہ امام کی طرف سے ترجمانی نہیں ہے، میں ممبر پہ ٹھہر کے بول رہا ہوں۔ یہ بات میری اپنی طرف سے۔ تم لوگ اتنے وعدہ خلاف ہو، میرا اگر کسی سے بستی میں کسی سے بھی مسجد کے حوالے سے جھگڑا ہوا ہے تو اس جھگڑے کی بنیاد ہی ماحول کا کڑوا پن ہے، اور تم لوگ بھی، موجودہ انتظامی کمیٹی کے لوگ بھی اتنے وعدہ خلاف ہیں۔ 2 سال ہو گیا ہے، کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ 9,000 روپے، اور کہا گیا تھا کہ بڑھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ ان کے کان کو انہوں خوش کر دیا، ان کے کان کو انہوں خوش کر دیا، اور چندہ آتا ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی چور ہے، اس میں سے کھا جائے گا، فوراً گن کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے بس یہ سمجھیں گے یہی ذمہ داری۔ تو الغرض یہ کہ میں انتظامی کمیٹی سے التماس کرتا ہوں کہ میرے کڑوے پنے کو اگر برداشت نہیں کر سکتے ہو تو مجھے ہی جو ہے خدا حافظ اپنی طرف سے کہنا پڑے گا، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ ہاں، اور تم یہ نہیں سمجھیں کہ ہم اس کو نکال لیں گے۔ ہم خود اگر جو ہے تم اپنی روش نہیں بدلیں گے تو ہم خود اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اور اس میں اپنے نفس کے لیے کوئی بات ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بجے ہے نماز؟